دور کیوں کھڑی ہو میری جان؟ پھپھو کے گلے لگ جاؤ وہاں سکے۔ مین زمین تو آسمان ایپیسوڈ 7 مین زمین تو آسمان کا 7واں قسط ایک ایسا موڑ لے کر آتا ہے جہاں خاندانی روایات، ذاتی کمزوریاں اور سماجی طاقتوں کے درمیان کشمکش واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ اس قسط نے کہانی کو ایک ایسے درجے پر پہنچایا جہاں چھوٹے فیصلے بڑے نتائج میں بدل رہے ہیں، اور یہ سبھی فیصلے کرداروں کی کمزور نفسیات اور معاشرتی دباؤ کا نتیجہ بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پلاٹ کی حرکت۔ اس قسط کا بیانیہ زیادہ تر خاندان کے اندرونی تنازعات، رازوں کے افشاء اور شخصی رویوں کے تصادم پر مرکوز ہے۔ شہاب کی چوری اور اس کے بعد گھر میں پیدا ہونے والے انتشار نے مرکزی دھارے کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ شہاب کا اعتراف، گھر والوں کا رد عمل اور بعد ازاں ان کا غم و غصہ، یہ سب مناظر قدرتی اور دل گرفتہ انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ کہانی بتدریج وہی راستہ اختیار کرتی ہے جو عام گھریلو ڈرامہ فیصلز میں ملتا ہے: غلطی، الزام تراشی، مغلوب جذبات اور پھر کوئی ثالثی یا درگزر کی اپیل۔ مگر یہاں کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ لکھائی نے ان کلیشیوں کو سطحی انداز میں پیش نہیں کیا، بلکہ ہر جذبہ کو ڈائریکشن اور اسکرپٹنگ ڈائریکٹر نے مناظرات کو مناسب رفتار دی ہے۔ جذباتی جھٹکے اچانک نہیں آتے بلکہ بتدریج بن کر سامنے آتے ہیں، جو کہ قسط کو زیادہ حقیقت پسند بناتا ہے۔ اسکرپٹ کے چند بہترین پہلو یہ ہیں: معمولی جملوں میں پوشیدہ وابستگیاں، خاندانی چھاپ کے اندر چھپی معاشی کشمکش اور ہر کردار کے پس منظر کو چند سطروں میں واضح کر دینا۔ ڈائیلاگز میں بھی وہ سادگی ہے جو گھر کے اندر بولی جانے والی غیر رسمی زبان کو حقیقت کے قریب رکھتی ہے۔ مثلاً ماں کا سوال کون کہا تھا، یا باپ کا غصہ مجھے بیٹی کا کہاں سے پتہ چلتا۔ یہ لائنیں عام مگر زمین سے جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پر اسکرپٹ تھوڑا سا تیز چل جاتا ہے، خاص طور پر جب خاندان کے بڑے فیصلے یا بات چیت ایک ہی منظر میں آگے بڑھا دی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ رتم برقرار رکھتا ہے، مگر کبھی کبھار ہمیں کرداروں کے اندرونی سراہ کو مزید سانس لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اکبر کا فیصلہ کہ وہ ساری ذمہ داری لے لے گا، اسے کسی اندرونی کشمکش کے ساتھ